بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وطر کی نماز کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، اس میں کتنی رکعت ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں دعائیں یاد نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں وطر کی نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وطر کسے کہتے ہیں۔ وطر یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تاک یا آڈ، جیسے کہ 1 3 5 7 9۔ یہ تو ہم جان گئے کہ وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وطر کی نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے 1 رکعت نماز بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 7 9 بھی ثابت ہے، اور سب سے زیادہ 3 رکعت نماز معروف ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے 3 رکعت نماز کے بارے میں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وطر کی 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ مغرب کی 3 رکعت کی فرض نماز جیسی ہو ہو جاتی ہے، تو پھر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ تو آئیے ہم سنت طریقے سے جانتے ہیں کہ وطر کی نماز کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت وطر کی نماز پڑھیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت وطر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر میں اسے تفصیل سے بتاؤں، پہلے طریقے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سلام اور 2 قاعدے سے پڑھیں گے، جیسے کہ سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد ہم جس طرح فجر کی 2 سنت ہم پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ اگر میں اور تفصیل میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی سورہ پڑھیں گے جو ہمیں یاد ہو، اور اس کے بعد ہم رکوع جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور سجدے سے ہم پھر قیام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ ہم التحیات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم 1 رکعت نماز کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے۔ اس رکعت میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو یہ تینوں سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم پھر دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، یعنی التحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر ہم سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ ہوا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سلام اور 1 قاعدے کے ساتھ، مطلب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم تینوں رکعت نماز کی نیت ایک ساتھ ہی کر لیں گے، اور نیت کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں ہم جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد ہم پھر سے قیام میں کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کے بعد سیدھے ہم کھڑے ہو جائیں گے قیام کے لیے۔ یہاں تشہد نہیں پڑھنا ہے، اسے کنٹینیو ہی پڑھتے رہنا ہے، بیچ میں ہمیں بیٹھ کر تشہد نہیں پڑھنا ہے۔ تو جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہاں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے۔ صرف 3 رکعت بعد ہی ہمیں تشہد پڑھنا ہے، مطلب التحیات پڑھنا ہے، اور پھر ہمیں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ یہ ہوا دوسرا طریقہ۔ دیکھیے، ان دونوں طریقے میں سے آپ کو جو طریقہ سب سے زیادہ آسان لگتا ہے، آپ اس طریقے سے وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پر ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں۔
اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، مطلب کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم رکوع میں ہمیں یاد آ رہا ہے تو ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً ہی ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے پوری نماز پڑھ لی ہو یا پھر ہم تشہد میں ہو تو پھر ہم نہیں پڑھ پائیں گے. اور کوئی بات نہیں، اگر ہم نے نہیں پڑھا تب بھی ہماری وتر کی نماز ہو جائے گی. تو چھوٹی سی کوشش تھی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر.